السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن۔ آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 37۔ لیکن جب ایک لڑکی اپنے آپ کو دوپٹے میں سمیٹ کر چلتی ہے نا، تو وہ مرد جن کی فطرت ہوتی ہے دیکھنے کی، وہ تو دیکھتے ہیں مگر تمام اعضاء کو نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے اعضاء دوپٹے میں چھپے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ جب تم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم اپنی حفاظت کر لو گی، یہ جانتا ہو، مگر جب تم پر کوئی نظروں کا حملہ کرے گا تب کیسے کرو گی اپنی حفاظت؟ وہ غور سے اس کی تمام باتوں کو سن رہی تھی۔ کوئی پہلی بار اسے اتنے سکون سے سمجھا رہا تھا، وہ اسے پردے کا کہہ رہا تھا، مگر ایک نئے انداز سے جو اس کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ اس کے تمام الفاظ اس کے دل میں پردے کی خواہش پیدا کر رہے تھے۔ بات تو ٹھیک کہی تم نے۔ وہ اس کی بات پر اکتفا کر گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں پہلا ایسا مرد تھا جس کی بات کو سنے تو توجہ سے سننا تھا۔ وہ اپنی چلانے والوں میں سے تھی، مگر جب بھی وہ اسے سمجھاتا تھا تو وہ اسے سکون سے سنتی تھی۔ پھر اس نے چادر جسے دوپٹے کو اوڑھا، وہ اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ دکھاؤں میں؟ پہننا تو ہو۔ وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اب اس پر ایک دوپٹہ اوڑھ رہی تھی جن نے اسے دوپٹہ پہنایا تھا۔ وہ دوپٹے کو اپنے گرد پھیلا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ اس کی اس ادا پر قربان ہوا تھا۔ وہ میری بات پر جب سوال کرتی ہے، پھر میرا جواب سن کر اس پر اکثر عمل کر جانتی ہے۔ وہ پاگل اور بہگانہ سی لڑکی مجھے اب اچھی لگتی ہے۔ وہ عام مردوں جیسا نہیں تھا۔ وہ ہر لڑکی کو عزت دینا چاہتا تھا۔ اس کا کردار کیسا بھی ہو، عورت مقدس ہے اور مقدس چیزوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے سکون کس کو کہتے ہیں؟ تیرا میری آنکھوں کے سامنے رہنا۔ وہ بیڈ پر سیدھے ہو کر لیٹا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ آفس نہیں جانا ہے تم نے؟ جاؤں گا۔ وہ کھڑا ہوا، ایک سیکنڈ یہ کہا۔ وہ اس کے سیاہ رنگ کے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے بولا، دوپٹہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ فیشن؟ وہ نظریں گھما کر بولی، نہ کرو جھوٹی مولوی صاحب کا اثر پڑ گیا، تم پینٹ جاؤ گے۔ اب شوہر کے لیے مجھے مارو گی؟ ہاں، دشمن ہوگی یاری ہماری۔ ڈرامے بازیاں نہیں کرو ولی۔ پھر بتاؤ نا۔ اسے بہت امید سے بولا تھا، میں منع نہیں کر پائی۔ وہ کھوئے انداز میں بول رہی تھی، سیر میں ہوا عقیدہ، مجھے لگتا ہے تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ پاگل، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم خود کو بیوقوف بنا سکتی ہو، اپنے دوست ولی شیخ کو نہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ میں نفرت کے لیے بنی ہوں ولی۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرنے لگی ہے اور حنین اپنی محبت سے اس کی نفرت کو ختم کر دے گا۔ میں جا رہی ہوں، تم آ جاؤ نا۔ وہ اس سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ پھر وہ بھی تیار ہونے چلا گیا۔ کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ تم چلو بس، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اوف! وہ دو لڑکیاں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقاب سے کور کیا ہوا تھا۔
اور پھر اپنی منزل کی طرف آ چکی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا واو۔ سامنے ایک بلیک کلر کی خوبصورت سی بلڈنگ تھی جسے اس نے حیرت سے دیکھا تھا اور تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی تھی، جس کے اوپر برابر AK رحمانی اور ولی شیخ لکھا ہوا تھا۔ دیکھنے سے وہ ایک آفس معلوم ہوتا تھا۔ وہ دونوں اس کے سامنے درخت کے پیچھے کھڑی تھی۔ اتنی دیر میں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی جس میں سے ایک خوبصورت لڑکی نکلی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، وہ دونوں اب بھی اپنی ہی جگہ پر موجود تھے۔ تم نے مجھے میری جاب سے نکلواؤں گی یار، دوست کے لیے اتنا نہیں کر سکتی، اس کے لیے کر رہی ہوں۔ اب دیکھو بس پلان پھر عمل کرنا تم، اور کچھ مت کرنا۔ وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی اوکے، اب چپ کھڑی رہو۔ اور ان کا انتظار ختم ہو گیا۔ وائٹ کلر کی گاڑی آ کر رکی جس میں سے ایک نوجوان نکلا۔ فوراً جاؤ بلو دوپٹے والی اس کی طرف بھاگتے ہوئے گئی۔ اب اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اب یہ ایڈریس بنا دیکھے ایک بار ہی اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی آپ کو معلوم ہے میڈم کتنے بڑے آدمی ہیں یہ؟ اچھا تو اب بتا دیں کب سے جہاں وہاں جا رہی ہو؟ پھر اس سے یہ گرمی کیسی کو پر یوں ہی نہیں وہ اس کے گارڈ سے گفتگو کرنے لگی۔ وہ 2 قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے ہی گئی تھی کہ اس کی مضبوط اعصاب نے اسے تھام لیا۔ کام ہو گیا، اب تیری انٹری۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی تھی، بولی اور ان کی جانب بڑھی۔ الیزا اس کی سانس پھولی ہوئی ہے، ہمیں کس نے غلط جگہ بلا لیا؟ اب ہم واپس نہیں جا پا رہے، وہ پھولی سانس کے ساتھ بولی۔ اب بھی اس کی دوست اس کی باہوں میں تھی۔ الیزا وہ اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے بولی یا اللہ کیا ہو گیا اسے؟ اس کے چہرے پر نقاب ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی پریشانی دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن اس کے لفظوں سے اس کی پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی ڈاکٹر یہ کے لے جاتے ہیں، پلیز لے چلیں۔ وہ ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اور اپنی چابیاں اپنے ڈرائیور کو دے کر اپنے آفس کے جانب چلا گیا۔ وہ بیٹھی لڑکی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میڈم کہاں لے کر چلوں؟ بھاڑ میں کیا، دروازہ کھولو۔